نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علیہ۔ گزشتہ جمعے آخر میں یہ بات ہوئی تھی، بات جس پر ختم ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دعاؤں کا خلاصہ ایک دعا کے اندر اگر آیا ہے تو وہ کون سی دعا ہے، اور وہ اتنی جامع دعا ہے اور اس کے الفاظ بھی بہت زیادہ آسان ہیں کہ آپ خود سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں کتنی بے شمار دعائیں کی ہوں گی، کتنی خیریں مانگی ہوں گی، کتنے شرور سے پناہ مانگی ہوگی، اس سب کو اس ایک دعا میں جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ روایت ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعاء کثیر لم نحفظ منہ شیئا، کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے کہ آپ نے بہت دعائیں مانگی، ہم سنتے تھے لیکن ہمیں وہ یاد نہیں ہوئی۔ ہم سنتے تھے آپ دعائیں مانگ رہے مختلف موقع پر، لیکن ہمیں یاد نہیں ہوئی۔ تو ہم نے ایک دن کہہ دیا قلنا یا رسول اللہ دعوت بدعاء کثیر لم نحفظ، تو کہا یا رسول اللہ آپ بہت دعائیں مانگتے رہتے ہیں، ہم آپ کی زبان سے سنتے رہتے ہیں لیکن ہمیں یاد نہیں ہوتی وہ ساری کی ساری، اور دل چاہتا تھا صحابہ کے حضور نے ہر چیز جو مانگی ہے ہم بھی مانگے۔ تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں دیکھیں، فرمایا کہ الا ادلکم علی ما یجمع ذلک کلہ، کیا تمہیں وہ ایک دعا نہ بتاؤں جس کے اندر میری ساری دعائیں آ جائیں، ایک ہی کے اندر ساری کی ساری جمع ہو جائیں اس کے اندر؟ تو کہا کہ تقول، تم یوں کہا کرو کہ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ کہا کہ تم یہ دعا مانگا کرو کہ یا اللہ ہر وہ خیر جو آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے میں مانگتا ہوں، اور ہر وہ شر جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے میں اسے پناہ مانگتا ہوں۔ تو خیر کی ساری دعائیں پہلے جملے کے اندر آ گئیں، اور آپ نے شرور سے پناہ مانگی ہے، آپ سنتے رہے دعائیں بتاتا رہا کہ آپ نے ان شرور سے پناہ مانگی ہے، ان سب سے وہ اس کے اندر اس میں آ گیا، اس کا شر اس کے اندر آ گیا، اور کہا کہ وانت المستعان، یا اللہ مدد تجھ سے ہی مانگی جاتی ہے، آپ ہی سے میں مدد مانگتا ہوں، یا آپ ہی سے مدد مانگنی چاہیے ہر انسان کو، اور وعلیک البلاغ، اور یا اللہ ہر فریاد تجھ تک ہی پہنچتی ہے، تو ہی فریاد پہنچانے کی جگہ ہے، تیرے پاس ہی ہر قسم کی فریاد پہنچنے والی ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور یا اللہ برائی سے بچنے کی طاقت اور بھلائی کو کرنے کی صلاحیت عطا کرنے والی بھی تیری ذات ہے، کہ اگر میں کسی برائی سے بچ پایا تو تیری دی ہوئی استطاعت سے ہی بچوں گا، اور اگر میں نے کوئی خیر کا کام، نیکی کی کوئی کام کیا تو نیکی کی قوت عطا کرنے والی بھی تیری ذات ہے۔ تو یہ دعا ہے اللہم انی اسألک، اور اگر زیادہ لوگ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی صحابہ کے اس سوال کے جواب میں کہ یا رسول اللہ آپ اتنی دعائیں مانگتے ہیں، قسم قسم کی مختلف موقعوں کی دعائیں اتنی کثرت سے منقول ہیں، تو ہم سے وہ ساری یاد نہیں ہوتی، تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا ایک پڑھ لو گے تو ان سب کی خیریں تمہیں حاصل ہو جائیں گی۔ تو اس دعا کو اپنی دعاؤں کے اندر لازماً اس کو شامل کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک دعا ہے جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی ہے، وَكَانَ
وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان من دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة من کل اثم والغنیمة من کل بر والفوز بالجنہ والنجاة من النار۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مخصوص صحابہ میں سے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ رہے ہیں۔ ان کو صاحب السواک والنعل کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک ان کے پاس ہوتی تھی، خادم تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریفین، آپ کے مبارک جوتے ان کے پاس ہوتے تھے۔ اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہر وقت کسی وقت بھی کام آ سکتی ہیں۔ کسی وقت مطلب مسجد میں تشریف فرما، آپ کی بیٹھنے کی جگہ تو مسجد تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ منورہ میں کوئی دفتر نہیں تھا، اور کوئی بیٹھنے کی کوئی اور جگہ نہیں تھی، کوئی سیکریٹریٹ نہیں تھا، کوئی اور چیز نہیں تھی۔ مسجد نبوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سرگرمیوں کا محور اور مرکز تھی۔ وہیں بیٹھ کر فیصلے بھی فرماتے تھے، اور وہیں سے آپ جو ہے وہ لشکروں کو بھی روانہ کرتے تھے، اور وہیں پر آپ ملاقاتیں بھی فرماتے تھے، وفود بھی وہیں پر آتے تھے۔ اور اگر بہت زیادہ معزز وفود آ جائیں جن کا بہت اہتمام ہو، ان کے لیے مسجد کے صحن کے اندر خیمے لگا دیے جاتے تھے۔ آپ نے بعض صحابہ کرام کی تیمارداری کی غرض سے بھی مسجد میں خیمہ لگا کر صحن کے اندر ان کو وہاں پر لٹایا ہے، جیسے حضرت سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق میں زخمی ہو گئے تھے، غزوہ خندق میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، تو آپ نے ان کے گھر بار بار جانے سے اہل خانہ کو تشویش بھی ہو سکتی تھی، اور باقی نظروں کے سامنے خاص طور پر ان کو رکھنے کے لیے مسجد ہی میں آپ نے ان کا خیمہ لگوایا تھا تاکہ وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو۔ تو قید کے لیے بھی مسجد استعمال ہوئی ہے۔ جن صحابہ کو قید کیا گیا تھا کسی سزا کی پاداش میں وقتی طور پر، جیسے حضرت ابو لبابہ کو، تو وہ مسجد ہی کے ستون سے باندھ دیا جاتا تھا، گویا وہ قید خانہ بھی تھا، الگ سے کوئی جیل نہیں تھی، اور وہی جو ہے وہ عدالت بھی تھی آپ کی، اور وہی جو ہے وہ آپ کا مدرسہ بھی تھا، صحابہ صفہ وہیں پر رہتے تھے سارے کے سارے۔ یہ تمام کاموں کے لیے مسجد استعمال ہوتی تھی۔ آج مسلمانوں کی زندگیوں سے مسجد کا جو ادارہ ہے وہ صرف نمازوں کے لیے محدود ہو گیا، اور نماز کے لیے اس کے محدود ہو جانے کی وجہ سے اس کی خیر بھی محدود ہو گئی کہ 5 وقت آپ نے دیکھا ہوگا مسجد نمازوں کے لیے کھلتی ہیں، پھر دوبارہ تالے لگ جاتے ہیں۔ عہد رسالت میں تو اس بات کا تصور بھی نہیں تھا کہ مسجد کو تالا لگے گا، اور مسجد کو تالا کیوں لگتا ہے کہ ہم نے اس میں دنیا جمع کر لی ہے۔ اب ہمیں ڈر لگتا ہے مسجد کھلی رہے گی تو کوئی ٹوٹیاں اتار کے لے جاتا ہے، کوئی پنکھے اتار کے لے جاتا ہے، کوئی صفیں اٹھا کے لے جاتا ہے، کوئی جو ہے اے سی اتار کر لے جائے گا۔ اب چونکہ ہم نے دنیا کی چیزیں مسجد میں زیادہ کر لی ہیں، اب اس کی حفاظت کے لیے ہمیں اس کو تالا لگانا پڑتا ہے۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے ہم نے دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ایٹم بم بنایا تھا، اب ایٹم بم کی حفاظت کے لیے دنیا کی بات ماننی پڑتی ہے۔ تو انسان کسی چیز کے لیے کام کیا ہوتا ہے اس کا، اور اس کے اب کہتے ہیں کہ اگر دنیا کی بات نہیں مانیں گے تو ہمارے ایٹم بم پر وہ حملہ آور ہو جائیں گے، تو اس کی حفاظت کے لیے ہمیں جو بنایا تھا غلامی سے بچنے کے لیے، تو وہی ایک ذریعہ بن جاتا ہے بعض وقت۔ تو مسجدیں تھیں کہ اس لیے عہد رسالت کے اندر مسجدوں کو سادہ رکھا گیا تھا، کوئی ایسی چیز ہو ہی نہ کوئی لے کے جائے۔ اب مسجد نبوی میں کیا تھا؟ مٹی کا فرش تھا، اس کے اوپر کنکر، کیونکہ کبھی کبھی بارش ہوتی تھی چھت ٹپکتی تھی تو کیچڑ ہو جاتا تھا، اس کیچڑ سے بچنے کے لیے کنکر بچھائے گئے تھے، کنکروں کی، چھوٹے چھوٹے کنکر کی۔ صحابہ کا آتا ہے کہ اسی لیے آپ دیکھیں اس میں آتا ہے کہ جمعے کے وقت میں کہ کنکروں سے نہ کھیلو، اس کا مطلب نیچے کنکر ہوتے تھے، لوگ اٹھا کر اس کو ادھر ادھر اس سے وہ۔ اسی طرح آتا ہے کہ صحابہ سجدے میں جاتے ہوئے بعض اوقات تھوڑا سا اس کو ایک ہاتھ سے لیول بھی کرتے تھے، اس سے علماء نے استدلال کیا کہ ایک ہاتھ سے کوئی چیز کریں تو نماز ٹوٹے گی نہیں۔ اور مٹی کی دیواریں تھیں، اور کھجور کے چھال کی اور کھجور کے پتوں کی چھت تھی۔ اس مسجد سے کوئی کیا لے کے جائے گا اگر وہ کھلی رہے تو جتنی مسجد میں ساز و سامان جتنا زیادہ جمع کر دیا جائے، پھر اس کی حفاظت کے لیے مسجد بند رکھنی پڑتی ہے تاکہ لوگ اس میں سے سامان اٹھا کے نہ لے جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مسجد کے وضو خانوں کے اندر ٹوٹیاں پلاسٹک کی لگی ہوتی ہیں۔ یہ کیوں لگتی ہیں؟ اس لیے کہ دوسری ٹوٹیاں لوگ کھول کے لے جاتے ہیں، اور ایسے کھول کے لے جاتے ہیں کہ وہ جو پانی بہ رہا ہوتا ہے اس کو بھی ایسے ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ جو کوئی آئے تو دیکھتا ہے کہ جی پانی اتنا زور سے بہ رہا ہے اور ٹوٹی کوئی کھول کر لے گئے۔ تو مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تمام
جو سرگرمیاں تھیں اس کا محور جو تھی وہ مسجد تھی، حتیٰ کہ غیر مسلم وفود بھی مسجد کے اندر آئے۔ نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا یمن سے، مسجد ہی میں ان کو ٹھہرایا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ان کو مسجد میں ٹھہراؤ، خیمہ لگوائے تھے ان کے لیے البتہ۔ یہ دیکھیں مسجد کی ایکٹیویٹیز دیکھیں ساری، صحابہ کو مسجد میں جو معمولات ہیں، تاکہ ان کے دل متاثر ہوں اس سے۔ تو بجائے ورنہ کسی مالدار صحابیوں میں سے، وہ تو بڑا اہم وفد تھا نجران کے عیسائی جو آئے تھے، اور بڑے بڑے ان کے بڑے بڑے لوگ تھے اس کے اندر، بڑے بڑے پادری تھے، تو کسی بڑے مالدار صحابی کے گھر میں بھی ٹھہرایا جا سکتا تھا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے گھر میں، سیدنا عثمان ذو النورین کے گھر میں، جن کے پاس بڑے بڑے گھر تھے، خوشحال صحابہ جو تھے، لیکن آپ نے فرمایا ان کو مسجد میں ٹھہراؤ۔ یہ دیکھیں کہ مسلمان، اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اگر کسی نے دیکھنی ہے تو مسجد میں آ کے دیکھی جاتی، یہ خیر کے مراکز ہوتے، یہیں سے فقراء کو دیا جاتا تھا، اور یہیں پر جو ہے وہ لوگوں کو کھلایا جاتا تھا، پلایا جاتا تھا، اور پورے نظام مملکت کا مرکز جو ہوتی تھی وہ مسجد ہے۔ مسلمانوں کی اجتماعی تربیت میں اس وقت بھی جو سب سے بڑا عمل دخل ہے وہ مسجد کا، اجتماعی زندگی کا، اسی سے سب سے اس کی اپنی خاص نورانیت ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ایک دفعہ جو جگہ مسجد بن جائے تو قیامت تک آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مساجد خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں، جب قیامت قائم ہوگی تو ان کو اٹھا لیا جائے گا زمین سے، اور یہ جنت کے اندر یہ زمین پہنچا دی جائے گی۔ اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں مسلمانوں کی اجتماعی عبادات کرنے کی جگہ جو ہے وہ اس میں اتنے بڑے فضائل ہیں اس کے، اور اس میں جتنا زیادہ مجمع ہو اتنی دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ ہم ایک دفعہ لڑکپن کے زمانے میں، جوانی کے زمانے میں عمرے پر گئے، اور ایک بہت بڑے بزرگ تھے، عالم تھے، تو اس طرح ہماری عادت ہوتی ہے سب کی، تو میں نے کہا کہ رش بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم تو رش کی تلاش میں ہوتے ہیں، کہ خالی حرم میں تو آنے کا وہ فائدہ نہیں ہے جو بھرے ہوئے حرم میں آنے کا، کیونکہ یعنی ہم لوگوں کو اگر پوچھا جائے، ہمارا دل چاہے گا کہ ہمیں ایسے وقت میں حرم چلے جائیں، کوئی بھی نہ ہو، بس ہم ہوں اور خانہ کعبہ کے طواف کریں۔ ان کا کہ ہم تو اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مجمع ہو، کیونکہ جتنا زیادہ مجمع ہوگا اتنی قبولیت کی، دعاؤں کی قبولیت کا امکان بھی، اور ان نمازوں کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ جتنے بڑے مجمع میں نماز پڑھیں اتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے، اس لیے جامع مسجد کا ثواب زیادہ ہے۔ یہ تو آج کل ہر مسجد جامع کہلاتی ہے، مسلمانوں کا تصور تو یہ نہیں تھا، اصل اسلامی تصور جامع مسجد تو وہ ہوتی ہے جہاں یعنی ایک عام نمازوں کی مسجد ہوتی تھی جس میں 5 وقت کی نماز ہوتی تھی، اور ایک جامع مسجد کا مطلب ہوتا تھا کہ یہاں پر جمعے کی نماز ہوگی، تو وہ کئی محلوں پر مشتمل، اور اگر چھوٹا شہر ہے تو پورے شہر کے اندر ایک ہوتی ہے۔ اب ہمارے ہاں تو پھر کچھ اس کی گنجائش ہے، فقہ مالکی کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو اس کی بہت سختی ہے۔ اب آج بھی افریقہ کے اندر آپ کو جائیں گے تو آپ کو ایسے ہر مسجد میں جمعہ نظر نہیں آئے گا، بہت بڑی بڑی سطح کے اوپر جمعے ہوتے ہیں، یعنی یوں سمجھے کہ سینکڑوں مسجدوں کا جمعہ ایک جگہ ہوتا ہے، اور اس میں نے کچھ زندگی کا عرصہ گزارا۔ میرے والد صاحب پروفیسر تھے نائجیریا میں، ہم 10 سال وہاں رہے، میری ابتدائی تعلیم بھی وہیں پر ہوئی، تو اپنے وہ بچپن کے جو یادیں اس میں یاد آتی ہیں۔ تو ہم نے کبھی جمعے کے اندر امام نہیں دیکھا تھا، امام نظر ہی نہیں آ سکتا، اتنا بڑا مجمع ہوتا تھا، یعنی آپ سمجھیں کہ سینکڑوں صفیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا امام کدھر ہے، ہر ایک اپنی صف لاتا تھا، اپنی جانماز لاتا ہے، اور لا کر اس بہت بڑے بڑے میدانوں کے اندر کھڑا، ہر جمعہ اس اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ فقہ مالکی کے اندر اس میں سختی بہت زیادہ ہے، وہ مالکی ہیں سارے کے سارے۔ ہمارے ہاں تو ایک گلی کے اندر 6 جمعے ہو رہے ہوتے، کہیں آپ دیہاتوں میں جائیں آمنے سامنے مسجدیں ہوتی ہیں، اور چھوٹے شہروں کے اندر آپ جائیں ہر ایک میں جمعہ ہو رہا تھا، اس میں بھی 2 صفیں ہیں، اس میں بھی 2 صفیں ہیں، اس میں 1 صف ہے، اس میں آدھی صف، یہ ہمارا جمعہ ہے۔ تو جمعے میں اور 5 نمازوں میں فرق کیا ہوا؟ تو اسی لیے عید کی نماز جو ہے وہ میدان کے اندر مسنون ہے، اس کے اندر تو اس سے بھی زیادہ بڑے پیمانے کے، وہ سال میں ہی 2 نمازیں ہوتی ہیں، اس سے بڑے پیمانے پر اجتماعیت مطلوب ہے۔ تو جتنا مجمع زیادہ ہو تو نماز کا وزن بڑھ جاتا ہے، اور جتنا مجمع زیادہ ہو دعا کی قبولیت کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ یہ جو لوگ بڑے بڑے اجتماعات میں جاتے ہیں دعا کے لیے، اس لیے جاتے ہیں کہ بڑے اجتماع کے اندر آپ کو پتہ نہیں ہوتا، احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مجمع کے اندر کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا ہے پورے مجمع میں، اس کی وجہ سے سب کی نماز قبول ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ ایسا ہوتا ہے، اس کی آمین پر اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، اس کی آمین کی وجہ سے سب کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حج اور عمرے کے بارے میں بھی یہ آیا کہ کسی ایک مقبول انسان کے حج کی وجہ سے، اس کے صدقے اللہ تعالیٰ سب کا حج قبول کر لیتے ہیں، کہتے ہیں اس سال فلاں نے حج کیا، سب کا حج قبول ہے اس کی وجہ سے۔
یہ جو مسلمانوں کی اجتماعیت، یہ جو اجتماعیت مطلوب اس لیے، ورنہ آپ سوچیں کہ نماز ہے تو نماز تو یکسوئی تو اس میں ہے کہ بندہ اپنے گھر کے اندر پڑھے اور اپنے کمرے کے اندر پڑھے، نہ اس کو کوئی شور ہوگا، نہ شرابہ ہوگا، نہ بندہ ہوگا، نہ بندے کی ذات ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اس عبادت کو اس طرح مشروع کیوں کہا گیا کہ تم لوگ اکٹھے ہو کے پڑھو اور ایک جگہ آ کے پڑھو، اور پھر جمعے میں اس سے زیادہ پیمانے پہ اکٹھے ہو جاؤ اور عید پر اس سے بھی زیادہ اکٹھے ہو جاؤ؟ اس میں تو وہ یکسوئی تو نہیں ہوتی انسان. لیکن اللہ تعالیٰ کو یعنی مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہے، نصرت بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے. اور یہ اس لحاظ سے مسلمانوں کے معاشرے میں رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے. اب آپ جہاں مسلمان اقلیت کے اندر ہیں، آپ وہاں پر جائیں، آپ دیکھیں گے کہ جمعے کی نماز کے اندر 25 بندے ہوں گے، 20 بندے ہوں گے، 15 بندے ہوں گے. ہم سے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں دنیا کے مختلف ملکوں میں، تو یہ مسئلے آتے ہیں کہ جی ہم تو جی 5 لوگ ہیں کل، اس سارے علاقے سے بھی اگر اکٹھے ہو جائیں تو 5 لوگ ہیں، تو ہم جمعے کا کیا کریں؟ مسجد بھی نہیں ہے ہمارے پاس اور مصلی ہے. یہ مسئلے لوگ مختلف ملکوں سے ہم سے پوچھتے رہتے ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے وہاں مختلف جگہوں کے اوپر کہ کل مسلمانوں کی نوعیت کیا. آپ حیران ہوں گے کہ بعض لوگ بیچاروں کو، یہ تو ایک تو یورپ کے یا بعض جگہوں پہ اسکینڈینیویا وغیرہ کے ایک تو شہر ہے، وہاں تو بہت سارے مسلمان ہوتے ہیں، ان کے بھی جو دور دراز دیہات ہیں اس میں بھی کوئی مسلمان کبھی چلا جاتا ہے، کھیتی باڑی وہاں کر رہا ہے، کسی کا ملازم ہے، نوکر ہے، اور وہ جو ہے دیہات ہے دور دراز کا، وہ بتاتے ہیں کہ اتنے علاقے تک کوئی دوسرا مسلمان ہی نہیں ہے سرے سے. جماعت کی نماز کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کیونکہ ایک اکیلا ہے. تو اس کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اذان دو اور اکیلے پھر نماز پڑھو. اذان دو کہ تم نے گویا فضاؤں میں چلی گئی آواز تمہاری، کوئی آ گیا تو آ گیا، نہیں آیا تو پھر اکیلی نماز پڑھو. یہ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر رہنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ آپ کو اتنے بڑے بڑے مجمع ملتے ہیں جس کے اندر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جس کے اندر آپ دعا کر سکتے ہیں، جن کی دعا کے ساتھ آپ کی دعا شامل ہو جاتی ہے. ہم اس چیز کی قیمت تو نہیں لگاتے، اور مغربی دنیا کے اندر ملنے والے چند ٹکوں اور پیسوں کی بڑی قیمت لگاتے ہیں کہ اس کا بڑا فائدہ ہے وہاں جانے کا، ڈالر ملتے ہیں، پاؤنڈ ملتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. مسلمانوں کے معاشرے میں رہنا خود ایک بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کے چاروں طرف مسلمان ہوں، آپ کو اذانوں کی آوازیں آتی ہیں، اور آپ کو جو مناظر ہوں، یہ میناروں، یہ مسجدوں کے مینار اور ان سے بلند ہوتی ہوئی یہ صدائے توحید اور یہ نمازوں کے اوقات کے اندر، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس انسان کو اس کی عادت ہو جائے تو اگر کسی وقت کے اندر اس کو نماز کے وقت میں اذان نہ آئے تو اس کو بے چینی ہوتی ہے کہ اذان آواز کی، اور کسی ایسی جگہ وہ چلا جائے جہاں اسے کانوں میں اذان کی آواز نہ پڑتی ہو تو اس کو ٹھیک ٹھاک قسم کی بے چینی ہونی چاہیے اور ہوتی ہے. تو یہ جو سیدنا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں نے سرچ کیا کہ جوتے ان کے پاس ہوتے تھے، اور آپ کے نالین شریفین جس کو ہم کہتے ہیں، نعل عربی میں جوتے کو کہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کو ہم احتراماً نالین، نالین کا مطلب ہوتا ہے دو جوتے ہیں، چونکہ اس لیے اس کو نالین شریفین کہتے ہیں. اور آپ کا مسواک آپ بہت زیادہ فرماتے تھے، ہر وضو کے لیے بھی فرمایا ہے، اور ویسے بھی آپ کی عادت شریفہ تھی. اس لیے آپ کے مسواک کی کثرت کی وجہ سے بعض فقہا کے نزدیک تو مسواک جو ہے وہ وضو کا لازمی جز ہے، وہ کہتے ہیں لازماً وضو کے ساتھ مسواک ہونا چاہیے. بعض حضرات نے کہا ہے، آپ نے غور کیا ہوگا کہ بعض لوگ نماز سے پہلے صف میں کھڑے ہو کے مسواک کرتے ہیں، چھوٹی سی مسواک جیب میں رکھی ہوتی ہے، نماز سے پہلے نکالتے ہیں اور دانتوں پہ ہلکی سی پھیرتے ہیں، ایسے اتنی نہیں پھیرتے کہ دانت سے خون نکل آئے، بس ویسے ہی دانتوں کے اوپر ایک دفعہ پھیر لیتے ہیں، کیونکہ بعض حضرات کے نزدیک مسواک جو ہے یہ نماز کی سنت ہے، تو اگر چاہے وضو ہو بھی تو نماز سے پہلے مسواک کر لیتے. فقہا کا اس کے اندر ایک سے زائد آ رہا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بہت زیادہ کثرت کے ساتھ مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک موجبات رحمتک، کہ یا اللہ ہم آپ سے آپ کی رحمت کو واجب کر دینے والی چیزیں مانگتے. کچھ چیزیں ایسی جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت واجب ہو جاتی ہے، موجبات رحمتک، یا اللہ ہم آپ سے وہ مانگتے ہیں، یعنی وہ اعمال مانگتے ہیں آپ سے جس کے نتیجے کے اندر آپ کی رحمت واجب ہو جاتی ہے، لازماً آتی ہے انسان کے اوپر. وعزائم مغفرتک، اور کہا کہ یا اللہ ان چیزوں کا سوال کرتے ہیں، ان اعمال آپ سے مانگتے ہیں جس کے نتیجے کے اندر آپ کی مغفرت واجب ہو جاتی ہے. بہت سے اعمال ایسے کہ اس کے نتیجے میں چیزیں واجب ہو جاتی ہیں، جیسا کہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ 10 مبشرہ میں سے. تو احد کے دن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا بہت شاندار کارنامہ انجام دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر
اور کفار کے درمیان میں سے نکال کر پہاڑ کے غار تک لے کر گئے تھے، احد تک، تو آپ رستے کے اندر فرما رہے تھے وجبت وجبت، واجب ہو گئی واجب ہو گئی۔ کسی نے رسول اللہ کس پر کیا واجب ہو گیا؟ کہا کہ طلحہ پہ جنت واجب ہو گئی۔ تو بعض اعمال ایسے ہیں کہ جس سے مغفرت واجب ہو جاتی ہے، بعض اعمال ایسے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے۔ وعزائم مغفرتک والسلامۃ من کل اثم، اور یا اللہ میں آپ سے ان ہر گناہ سے سلامتی کا سوال کرتا ہوں۔ والسلامۃ من کل اثم، یا اللہ مجھے تو ہر گناہ سے سلامتی کے اندر رکھ، گناہ میں نہ ڈال مجھے، گناہوں سے باہر رکھ مجھے۔ اور کہا اور والغنیمۃ من کل بر، اور یا اللہ ہر نیکی سے فائدہ اٹھانے کا۔ دیکھیں نیکی کے مواقع ہوتے ہیں، کوئی فائدہ اٹھا پاتا ہے، کوئی نہیں اٹھا پاتا۔ اب یہ جمعے کا دن ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے جو لوگ زندہ ہیں، اور اس میں نیکی کا موقع کیا ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ جو سب سے پہلے جمعے کے لیے آئے گا، اور اس کے بعد جو اس کے بعد آئے گا، جو اس کے بعد آئے گا، جتنی جلدی آئے گا ثواب زیادہ ہوگا۔ یہ نیکی ہے اس کا موقع، لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی ہر ایک کو توفیق نہیں ہوتی۔ اب یہ سیلاب آیا پورے پاکستان میں، تو نیکی کا موقع آیا تھا دوسرے لوگوں کے لیے کہ ان لوگوں کے ساتھ مدد کریں۔ اس موقع سے کسی نے فائدہ اٹھایا ہوگا، کسی نے نہیں اٹھایا ہوگا۔ اسی طرح آپ کے دائیں بائیں آپ دیکھیں، کہیں مسجد بن رہی ہوگی، کہیں مدرسہ بن رہا ہوگا، کہیں پر غریب ہوں گے، کہیں مسکین ہوں گے، آپ کے دائیں بائیں آپ کے مستحق رشتہ دار ہیں، تو یہ نیکی کے مواقع ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مدد کریں۔ اس مواقع سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی نہیں اٹھاتا، تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ والغنیمۃ من کل بر، ہر نیکی کے موقع سے یا اللہ مجھے فائدہ اٹھانے کی، والفوز بالجنہ، اور یا اللہ جنت کے حصول، والنجات من النار، اور دوزخ سے نجات کی یا اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں چند جملے ہیں، لیکن اس میں کیا کیا کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا گیا، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، مخبر صادق نے بتایا ہے، اور خود قرآن میں اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خود فرمایا مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کہ کون بتائیں ان لوگوں کے میرے بارے میں جب یہ پوچھیں آپ سے کہ میں کہاں ہوں، تو ان لوگوں کو بتائیں کہ میں قریب ہوں اور مانگنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اور اگر کوئی بے چینی سے کہا تو پھر ایک اور ہے کہ کون ہے جو جب بے چین فریاد کرنے والا، اس بے چینی سے فریاد کرنے والے کی فریاد کو سننے والا کون ہے، جواب دینے والا کون ہے، مضطر کو جواب دینے والا کون ہے۔ تو یہ دعائیں جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ بڑی وہ ہے۔ اچھا، ایک مستقل فصل ہے کہ جو دعا بہت زیادہ اس کو اسرع اجابتاً کہا گیا ہے کہ جو قبول ہونے کے اعتبار سے بڑی تیز رفتار ہے، اور وہ دعا ہے کسی مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا، وہ خود موجود نہیں اور اس کے لیے کوئی دعا کرنے والا ہو، اور اگر یہ دعا کرنے والی ماں ہو یا باپ ہو یا استاد ہو یا کوئی ایسا فرد ہو جس کو اس نے کوئی ایسا سکون پہنچایا ہو خدمت کا، کسی غریب کا کوئی مسئلہ ایسا حل کیا ہو کہ اس کا دل اس کو دعا دیتا ہے، تو پھر تو آپ سوچیں کہ اس دعا کی نوعیت کہاں سے کہاں چلی جاتی۔ ویسے ہی کوئی بھائی دوسرے بھائی کے لیے دعا کرتا ہو۔ میں اپنے ساتھیوں کو جو ہمارے پاس پڑھتے ہیں ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کبھی بیٹھ کر اس بات کو غور کیا کرے، مراقبہ کرے۔ مراقبہ کہتے ہیں غور سے کسی بات کو سوچنے کا، کہ آپ کے خیال میں آپ کے لیے غائبانہ دعا کرنے والا کوئی ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں آپ کے پیٹھ پیچھے غائبانہ آپ کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے تو آپ بڑے بد نصیب ہیں۔ پھر کہ آپ کا کسی سے اس نوعیت کا مخلصانہ تعلق ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے۔ جو دنیا کے آپ کے تعلقات ہیں وہ سارے دنیا داری کے تعلقات ہیں جس میں دعا تو ہوتی نہیں، بس ایک لین دین ہوتا ہے۔ تو کیا لین دین والے تعلقات، ساری زندگی میں لین دین والا تعلق ہی بنایا ہے، اور ساری زندگی کے اندر صرف کاروباری تعلقات ہی بنائے ہیں، ضرورت کے رشتے بنائے ہیں، کوئی ایسا مخلصانہ تعلق زندگی میں کوئی ایک بھی نہیں ہے کہ جو آپ کے لیے غائبانہ دعا کرے۔ اور غائبانہ دعا کرنے کے لیے ہمارے استاد ایک عجیب بات کہا کرتے تھے، کہا جاتے تھے کہ دعائیں کی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی۔
تو یہ جو ہمیں کہہ دینا چاہیے ایک دوسرے کو، ویسے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم کہتے رہتے ہیں دعا میں یاد رکھیں، لیکن ہم نے اس کو رسمی سے جملہ بنا لیا، ہر ایک دوسرے کو کہتا ہے دعا میں. ویسے یہ کہنا سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو کہا کرتے تھے. لیکن یاد رکھیں کہ دعا انسان جو ہے نا عام طور پر اس وقت کرتا ہے کہ جب کسی کو کسی سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے، چاہے وہ دینی فائدہ ہو یا دنیاوی فائدہ. اب دیکھیں ہم لوگ جب بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمیں اپنے اساتذہ یاد آتے ہیں، اور بڑی شدت سے یاد آتے ہیں کہ دیکھیں یہ ان کے احسانات یاد آتے ہیں، ان کی باتیں یاد آتی ہیں، ان کی وجہ سے انہوں نے ہمیں حدیث پڑھائی، انہوں نے ہمیں تفسیر پڑھائی. آج اگر ہم یہ دو چار ٹوٹی پھوٹی باتیں کر رہے ہیں تو ان کا فیض ہے، یہ ان کی سکھائی ہوئی چیزیں ہیں جو آگے لوگوں کو بتا رہے ہیں. ہر موقع پر اس کا وہ لوگ یاد آتا ہے. اب انہوں نے وہ تو فوت ہو گئے، اکثر ان میں سے اکثریت تو فوت ہو گئی، تو وہ یاد دہانی والا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن ان کی مہربانی یاد رہتی ہے انسان کو. مہربانی اسی طرح ایک سلیم الفطرت انسان کو اپنے والدین یاد رہتے ہیں. کیسے انسان ان کے احسانات بھول سکتا ہے؟ اپنے ماں باپ کی، اپنی ماں کی عمر بھر کی، بچپن سے لے کر آخر تک کی خدمت یاد رہتی، اپنے باپ کی مشقتیں یاد رہتی ہیں پالنے پوسنے کے اندر، اور زمانے کے سرد و گرم سے بچانے کے لیے جو باپ نے کردار ادا کیا ہوتا ہے، تو اولاد کو یہ چیز یاد رہتی. ایسے ہی دنیا میں اگر کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے، آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا ہے، آپ کے ساتھ کوئی مہربانی کی ہے، کسی ضرورت کے وقت میں آپ کی مدد کی ہے، تو آپ کو وہ چیز یاد رہتی ہے. یہ اس شخص کے لیے کتنا بڑا سرمایہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اس کے لیے وہ بندہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اپنے مہربانوں کو خود بخود وہ یاد کرتا ہے. اس میں میں عرض کروں کہ دنیا کی مہربانیاں تو بھی یاد رہتی ہیں اور وہ بھی دعا کا باعث بنتی ہیں، لیکن دینی مہربانیاں انسانوں کو بڑی یاد آتی. ہمارے ہاں دینی مدارس میں جو دینی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، تو ہمارے اساتذہ نے ہمیں کہا، یہ فرمایا کہ ہم بعض کتابیں ایسی ہیں کہ جن کے مصنفین کو دنیا سے گزرے ہوئے سینکڑوں برس ہو چکے. ایک بہت مشہور کتاب ہے جو ہماری درسگاہوں میں پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہے قدوری. تو قدوری جب میں نے پڑھانا شروع کیا، میں فارغ ہوا اپنی تعلیم سے اور اگلے سال میں نے تدریس شروع کی، پڑھانا شروع کیا، تو مجھے جو کتابیں ملی پڑھانے کے لیے اس میں سے قدوری بھی تھی. تو عجیب اتفاق یہ تھا کہ میں کتاب کا رات کو مطالعہ کر رہا تھا، صبح میں نے طلبہ کو پڑھانی تھی، میری نظر کتاب کے ٹائٹل پر پڑی. ہماری ان دینی کتابوں کے ٹائٹل پر مصنف کی وفات کا سال لکھا ہوتا ہے تاکہ اس کے زمانے کا اندازہ ہو. میم لکھا ہوتا ہے، میم اس کا مطلب ہوتا ہے کہ متوفا، کب وہ فوت ہوا، تو آگے ایک سن لکھا ہوتا ہے. تو جو سن تھا اسلامی حساب سے لکھا ہوتا ہے، تو اب مجھے بالکل یاد تو نہیں ہے، غالباً وہ 400 یا 28 تھا یا 429 تھا، اور وہ جس سن میں پڑھا رہا تھا وہ 1428 یا 1429 تھا. پورے 1000 برس ہو گئے. یعنی اگر ان کی وفات وہاں سرورق پہ 428 لکھی تھی تو جو جس سن میں ہم تھے وہ 1428 تھا. پورے 1000 برس، یعنی 1000 برس پورے ہو چکے تھے. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، پڑھانے والوں سے، میں کہ دیکھیں اس مصنف کے انتقال کو 1000 سال ہو، جن کی کتاب ہمارے سامنے، اور یہ کتاب 1000 سال سے شرق و غرب کی اسلامی درسگاہوں کے اندر شامل نصاب ہے. اس طرح شامل نصاب ہے کہ پاکستان میں مدارس تقسیم ہے، کوئی 23-24 ہزار مدرسے دیوبندی حضرات کے ہیں، کوئی 13-14 ہزار مدرسے بریلوی حضرات کے ہیں. ان دونوں کے نصاب کے اندر، کیونکہ دونوں حنفی ہیں تو دونوں کے نصاب کے اندر یہ کتاب شامل ہے. تو 40,000 مدرسے تو پاکستان میں پڑھاتے ہیں، 40-50 ہزار مدرسے بنگلہ دیش میں اس کتاب کو پڑھاتے ہیں، 40-50 ہزار سے زیادہ مدرسے ہندوستان میں اس کو پڑھاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے ہزار مدرسے افغانستان میں اس کو پڑھاتے ہیں. اب یہ مصنف 1000 سال سے اپنی قبر کے اندر ہے، اور اس کی کتاب اتنے بڑے پیمانے کے اوپر عالم ہے. اسی طرح امام بخاری لیں، یہ ریاض الصالحین میرے سامنے ہے، اور یہاں پر آپ سوچیں کہ اس کے مصنف جو ہیں انہوں نے حدیثیں جمع کی ہیں، یہ نہیں کہ خود لکھی ہیں، انہوں نے تو صرف دوسرے حضرات کی حدیثوں کو جو انہوں نے جمع کیا. ریاض الصالحین معروف کتاب ہے، اور اس کے یہ کتنے سینکڑوں سالوں سے پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہے. تو یہ ان کو اس کا ثواب جو ہے اس کا مل رہا ہوتا ہے. اب ان لوگوں کو انہوں نے ایک فائدہ لوگوں کو پہنچایا، تو جو فائدہ پہنچایا، دینی علمی فائدہ پہنچایا، اس کے پھر اس کے اندر ہم لوگ ان کے لیے، تو میں ایک عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اساتذہ کہتے تھے کہ جب تم لوگ کسی کتاب کو شروع کرو تو شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے مصنف کو ایصال ثواب کرو، اور ہر سبق سے پہلے مصنف کو تھوڑا سا ایصال ثواب کرو.
یا سورہ فاتحہ کچھ پڑھ لو، یا سورہ اخلاص پڑھ لو، یا درود شریف پڑھ لو اور مصنف کو ایصال ثواب کر دو تو وہ کتاب بہت اچھی سمجھ میں آتی ہے۔ یہ ہمیں اساتذہ تلقین کیا کرتے تھے، ہم بھی اپنے ساتھیوں کو کرتے تلقین۔ تو آپ سوچیں کہ انسان کو اس طریقے کے ساتھ جب دینی فائدہ پہنچتا ہے کسی سے تو اس کے جو ایصال ثواب کی نوعیت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پہلی تو چیز یہی ہے، حدیث میں 3 فائدے بتائے گئے ہیں، 3 ایصال ثواب کی شکلیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہی بتایا گیا کہ علم جس کے ذریعے سے دنیا میں فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، آپ نے اس کی مثال دیکھنی ہے۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو حنیفہ، عبد القادر جیلانی، معین الدین چشتی اجمیری، یہ کتابوں کے مصنفین، ان کی زندگیاں دیکھ لیں، ان کو کیسے روزانہ کے حساب سے کروڑوں انسانوں سے ایک تھوک کے حساب سے ثواب ان کی قبروں میں جا رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر بتایا گیا کہ صدقہ جاریہ، کسی نے کہیں کنواں کھدوا دیا تو جب تک لوگ اسے پانی پیتے رہیں گے اس کو ثواب ہے۔ کسی نے مسجد بنوا دی، جب تک لوگ اس کے اندر نمازیں پڑھتے رہیں گے اس کو ثواب ہے۔ کسی نے کوئی اور خیر کا کام کر دیا تو اس کا ثواب ہے۔ اور تیسری چیز جو حدیث کے اندر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اولاد، نیک اولاد، جو بندہ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ جائے گا، چاہے وہ اس کی براہ راست اولاد ہو یا اولاد کی اولاد ہو یا اولاد کی اولاد ہو، تو وہ اولاد جو بھی نیکی کرے گی وہ اس کے والد اور والدہ کے نامہ اعمال میں جائے گا۔ اس کے لیے چاہے اولاد نیت کرے یا نہ کرے، ویسے تو والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے، قرآن میں بھی دعا آتی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لنا رب اغفر لی ولوالدی، جگہ جگہ والدین کا الگ سے ذکر آتا ہے، وہ کرنی چاہیے۔ لیکن اگر فرض کرے ویسے بھی انسان جو نیک اعمال کرتا ہے تو وہ اس کے والدین کو اس کا اجر اور ثواب پہنچتا ہے۔ تو اپنی اولادوں پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہماری اولاد کیا ایسا کوئی کام کر رہی ہے یا مستقبل میں اسے کرنے کا امکان ہے کہ جس کا ثواب ہمیں قبروں کے اندر پہنچے گا۔ اگر ہم نے اولاد کو اس رخ پہ ڈالا ہی نہیں، کیونکہ اولاد کی ابتدائی تشکیل تو والدین کرتے ہیں، اگر ہم نے اپنے بچوں کو بس انگریزی بنایا ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ ان سے آپ کیا توقع رکھیں گے کہ آپ کے بعد وہ آپ کے لیے کوئی ان کے اعمال ایسے ہوں گے کہ وہ آپ کے لیے ایصال ثواب ہو۔ تو اولاد ایسی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اور ایسی اولاد دنیا کے اندر چھوڑ کر جانی چاہیے کہ اس کے اعمال انسان کے لیے باعث ثواب ہوں، صدقہ جاریہ ہو، وہ نیکیاں کرنے والی اولاد ہو، کیونکہ اس کی نیکی کا انسان کو فائدہ پہنچے گا۔ تو اب دیکھیں نا، جن لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن یاد کرایا ہے کیسے اس کے ثواب کے ذکر آتے ہیں۔ حالانکہ قرآن شریف یاد کرنے میں 2-2.5 سال لگتے ہیں، میٹرک کرنے میں 10 سال لگتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر میٹرک کی عظمت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ 10 سال ضرور بچہ لگائے، میٹرک کرے گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن وہ 2-2.5 سال کا قرآن جس کے یاد کرنے سے والدین کے بارے میں اتنے فضائل آئے ہیں، ایسا تاج حافظ کے باپ کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن پہنائیں گے کہ اس کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔ حافظ کے باپ کو پڑھ، پوری امت دیکھے گی کہ یہ کیا اس میں عزت کی چیز ہے، سرفرازی کس چیز کی، لوگ کہیں گے اس نے اپنے بچے کو قرآن یاد کرایا تھا۔ حدیث شریف میں ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ قرآن کے حافظ سے کہا جائے گا کہ تم پڑھو قرآن، اور حافظ قرآن شروع کرے گا، وہ ایک آیت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے باپ کا ایک درجہ بلند کر دے گا، ایک اور آیت پڑھے گا، اور جہاں تک وہ قرآن پڑھتا جائے گا اور اس کا باپ جنت کے درجے چڑھتا چلا جائے گا۔ یہ اعزاز ہے کہ ان لوگوں نے اپنے بچوں کو دین کی طرف ڈالا۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اگر غور کریں، ہم نے اپنے بچوں کی دنیا کے لیے 30-30 ہزار 40-40 ہزار ماہانہ فیسیں دیتے ہیں، پتہ نہیں اسکولوں کی کتنی دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اکیڈمیوں کی کتنی دیتے ہیں، اور اس کے بعد پتہ نہیں کتنے وہ، اور اس سے حاصل محصول آخر میں کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو نہیں پتہ کہ اس تعلیم کا اس کو کوئی دنیاوی فائدہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ دنیا میں تعلیم یافتہ لوگ بے روزگار نہیں پھر رہے لاکھوں کی تعداد میں، اپنی تعلیم سے فائدہ نہ اٹھا سکنے والے، لیکن جو دین جس کا فائدہ یقینی ہے، یہ تو فائدہ احتمالی ہے، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، اور ہوگا بھی تو کتنا عارضی سا ہوگا، تھوڑے وقت کا ہوگا، وہ اس کا یقینی فائدہ ہے، اس میں ہم سے کتنی کوتاہی ہوتی ہے۔ اس میں انسان اپنی اولاد کی حق تلفی کا مرتکب بھی ہوتا ہے۔ یہ اولاد اگر اس نے بچپن سے ان کو نہیں ڈالا تو قیامت کے دن یہ کہے گی اللہ تعالیٰ سے کہ انہوں نے ہمیں رستہ، ہم اگر آج اس جگہ پہنچے تو والدین نے ہمیں اس کا رستہ نہیں دکھایا۔ اس لیے حدیث میں بہت واضح ہے کہ تم سے تمہاری رعیت کا سوال ہوگا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سے تمہاری رعیت کا سوال ہوگا۔ اور رعیت سے کیا مراد ہے؟ رعیت سے مراد ہر بندے کے ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے ایک بندہ اس کے ماتحت اس کی بیوی ہے، اس کے اولاد ہے، اگر وہ کہیں جس زمانے میں غلامیاں ہوتی تھیں تو غلام اس کے ماتحت ہوتے تھے، اگر کہیں پر کوئی بندہ بھی کسی ایسی پوزیشن میں ہے کہ اس کے نیچے ماتحت ہیں جو اس کی بات سنتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر کوئی دفتر میں بندہ ہے اور نماز کا وقت ہوتا ہے اور وہ اپنے لوگوں کو تلقین نہیں کرتا جو اس کی بات سنتے، ویسے سارا دن اس کے کہنے پہ بھاگتے دوڑتے، نماز کی تلقین ہی ان کو نہیں کرتا،
تو اس سے سوال ہوگا کہ تمہارے ماتحتوں نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تم نے کہا، اس نے اگر کہا انہوں نے نہیں پڑھی، یہ بری ذمہ ہو جائے گا. اس نے اپنی اولاد سے کہا پڑھو، انہوں نے نہیں پڑھی، بری ذمہ ہو جائے گا. لیکن کہا ہی نہیں تو پھر اس سے اس کا سوال ہوگا کہ تم نے اپنے ماتحتوں پر دنیاوی حکم تو چلاتے تھے، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، یہ کرو، وہ کرو، اور دین کا تم نے کبھی ان کو نہیں کہا. تو ظاہر بات ہے کہ اس چیز کا سوال آخرت کے اندر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.